سامتے ہو۔ آج میں ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا کے ساتھ ہماری جو روحانیت ہے وہ کس طرح مضبوط رہ سکتی ہے اور ہم زندگی کی عیش و عشرت میں کس طرح کھو جاتے ہیں۔ اسی طرح آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے جسمانی نیت اور روحانی نیت۔ آئے میرے ساتھ دیکھیے گا رومیو کا خط اس کا 8 باب اور اس کی 6 سے 8 آیت تک میں مطالعہ کروں گی، بڑے غور و خوض سے سنیے گا۔ لکھا ہے، اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ آمین۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، میرے ساتھ رہیے گا اور سنیے گا کہ جو جسمانی نیت ہے وہ موت ہے، کیونکہ وہ خدا سے ہمیں دور کرتی ہے۔ جو ہمارے جسم کی خواہشات ہیں وہ ہمیں خدا سے دور کرتی جاتی ہیں، اور جو روحانی نیت ہے وہ زندگی ہے اور اطمینان ہے۔ جب ہم روحانیت میں رہتے ہیں ہم خدا کے ساتھ ملوث رہتے ہیں، ہم خدا سے دور نہیں جاتے، ہم خدا میں وابستہ ہو جاتے ہیں۔ ہم روحانیت میں جب جڑ پکڑتے ہیں تو ہماری زندگی میں اطمینان ہوتا ہے، ایک سکون ہوتا ہے۔ جو روحانی نیت ہے وہ ہمیں زندگی اور اطمینان، جسمانی نیت جو ہے وہ خدا سے دشمنی رکھتی ہے۔ ہماری جو نیت ہے جب گناہ کی طرف جاتی ہے تو رہنا اور گناہ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ وہ نیت خدا ہمیں خدا سے دور کرتی ہے اور جو خدا سے دشمنی رکھتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیشہ وہ لوگ خدا سے دور رہتے ہیں اور خدا کو ناراض کرتے ہیں، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہیں اور نہ ہی وہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے جسم کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جسمانی خواہشات جو ہیں وہ ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں اور موت کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ لیکن جو روحانی نیت ہے وہ ہمیں زندگی، خوشی اور اطمینان اور زندگی کی طرف لے کر چلتی ہیں۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے گا غلطیوں کا خط اس کا 5 باب اس کی 16 سے 17 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، غلطیوں کے خط میں واضح طور سے لکھا گیا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو روح کے موافق چلتے ہیں وہ جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہیں کرتے۔ آپ کے دل میں جب خیال آتا ہے، آپ کے ذہن میں جب خیال آتا ہے کہ میں یہ کام کروں، یعنی کہ جو جسمانی خواہشات ہیں ان میں ہم جو جسمانی دیکھتے ہیں غلطیوں اور جو ہمیں خدا سے دور لے کر جاتی ہیں، روحانیت سے دور کرتی ہیں، وہ چیزیں کیا ہیں؟ ابھی آپ دیکھیے میرے ساتھ غلطیوں کا خط اس کا 5 باب اس کی 19 اور 23 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے تو لکھا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو پورا ہرگز نہ کرو گے۔ اور جسم کی خواہشات کیا ہیں؟ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی کہ حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ، اور ان کی مانند بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں روحانیت سے دور کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کر ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں، ہمیں روحانیت سے دور کرتی ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں موت کی طرف 1 by 1 یا سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے لے کر جاتی ہیں۔ ان میں زندگی نہیں، ان میں اطمینان نہیں، ان میں خوشی بھی نہیں ہے۔ جب آپ ایسی چیزیں کرتے ہیں، آپ تجربہ کر کے دیکھیں،
جب آپ گناہ کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ناپاکی والے کام کرتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو خدا سے دور کرتی ہیں. بت پرستی بھی، جادوگری بھی، حرام کاری بھی، اور ناچرنگ، غصہ، حسد. جب ایسی چیزیں آپ کی زندگی میں رہیں گی تو آپ روحانیت سے دور جائیں گے، خدا سے دور چلتے جائیں گے. آپ ایسی چیزوں کو اپنانا چاہیں گے؟ ہرگز نہیں. اگر آپ کی زندگی میں ہے بھی تو ان کو ترک کریں، کیونکہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، ون بائی ون آپ کو موت کی طرف لے کر جاتے ہیں. آپ سیڑھی پر ایک قدم، پھر دوسرا قدم، پھر تیسرا، اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسے گناہ میں دستے جاتے ہیں، اس دلدل میں پھنس جاتے ہیں جہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جو ہمیں گناہ میں ملوث کرتی جاتی ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ حرام کاریاں ہیں، یہی وہ بدعتیں ہیں جو ہمیں روحانیت سے دور لے جاتی ہیں، یعنی کہ خدا سے دور لے کر جاتی ہیں. اور ہم ان کو پیار کرتے ہیں تو ہم موت کو گلے لگاتے ہیں. آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا، بلکہ آپ نے زندگی کی طرف جانا ہے، آپ نے روحانیت کے ساتھ چلنا ہے، آپ نے خدا کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ خدا زندگی ہے. اور جب آپ ان چیزوں کو ترک کرتے ہیں تو خدا آپ کو نئی زندگی عطا کرتا ہے. اور اس نئی زندگی میں جو چیزیں ہیں، اب ہم ان کا مطالعہ کریں گے. ہم دیکھیں گے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں زندگی میں داخل کرتی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں روحانیت کی طرف لے کر. کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ہمیں خدا کی طرف لے کر چلتی ہیں، خدا سے جوڑتی ہیں، روحانیت سے جوڑتی ہیں، جن میں زندگی ہے، جس میں سکون ہے، جس میں اطمینان ہے. آئے میرے ساتھ دیکھیے گا. 5 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، مگر روح کا پھل خوشی، محبت، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت. عزیز بہنوں اور بھائیوں، فار ایگزامپل کوئی تائکون جو ہے وہ کوئی چیز لیتا ہے، فار ایگزامپل کمپیوٹر یا اس سے بڑی کوئی مشین، چھوٹی مشین، تو اس کے ساتھ ایک بک ملتی ہے جو اس کی رہنمائی کرتی ہے. اگر اس میں کوئی خرابی آ گئی ہے، اس کا کوئی پرزہ خراب ہو گیا ہے، اس میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا زنگ لگ گیا ہے، تو اس کو صاف کیسے کرنا ہے. اسی طرح آپ کے لیے بھی ایک بک ہے، آپ کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب دی ہے میرے اور آپ کے خدا نے، آپ کی رہنمائی کے لیے. اس کو پڑھیں. اگر آپ کے اندر کوئی خرابی آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، یا کسی قسم کا زنگ لگ گیا ہے، تو آپ اپنے اعضاء کی صفائی کر سکتے ہیں، آپ اس مشین کو ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ آپ کی رہنمائی کرے گی. آپ کی جو نیت خراب ہو چکی ہے، آپ کی جو روحانی نیت ہے وہ گندگی والی نیت بن چکی ہے، اور جو خدا کی مرضی کے خلاف ہو چکی ہے، دین آپ کو ضرورت ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں. جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنے اعضاء کی، اس مشین کے پرزوں کی صفائی کس طرح کرنی ہے، اس مشین کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. جب آپ ایسا کریں گے تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اس سے پہلے کہ آپ آگ میں ڈالے جائیں. آپ اس خرابی کو دور کریں. اگر اس خرابی کی وجہ سے اس مشین کے جو پرزے بالکل خراب ہو گئے ہیں، جن کو زنگ لگ گیا ہے، ان کو دوبارہ ری بلڈ کرے، دوبارہ ٹھیک کرے، تاکہ آپ آگ میں جھونکیں. مینوئل بک جب ہمیں ملتی ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس مشین کے اندر جو پرزے خراب ہو گئے ہیں، یا اس خراب پرزے کو نکال کر نیا کیسے کرنا ہے، اس پر پوری ڈیٹیل دی جاتی ہے، اس پر پوری ہدایات دی جاتی ہے. اسی طرح آپ کے لیے بھی یہ بک بھیجی گئی ہے. یہ آپ کے مالک نے، آپ کے خالق نے یہ بک دی ہے تاکہ آپ کے اندر کوئی خرابی آ گئی ہے یا کوئی پرزہ خراب ہو گیا ہے تو اس کو نیا کیسے کرنا ہے. اگر وہ خراب ہو چکا ہے تو اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. دین آپ کو اس کتاب کو پڑھنا پڑے گا، اور جب آپ پڑھیں گے تو یقیناً اس خرابی کو، اس گناہ کو، اس شہوت پرستی کو آپ دور کر سکیں گے. اور اپنے اندر آپ نے وہ جو پھل، وہ جو اطمینان،
وہ جو روحانی نیت ہے اس کو اپنے اندر کیسے لے کر آ سکتے ہیں. آپ دیکھیے گا، میں نے بلکہ ابھی مطالعہ کیا ہے، غلطیوں کا 5 باب اس کی بات ساتھ میں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. جب وہ جو پارٹ ہے خراب ہو گیا ہے، جب آپ نے نیا کر لیا ہے اس بک کو پڑھ کر، تو پھر آپ کے اندر روح کے پھل ہونے چاہیے، اور وہ روح کے پھل یہی ہے. آپ کے اندر محبت ہونی چاہیے دوسرے لوگوں کے لیے، بعد میں پہلے اپنے خدا کے لیے. جب آپ کے اندر خدا کی محبت آئے گی تو دوسروں کے لیے بھی آپ کے اندر محبت ضرور پیدا ہوگی، کیونکہ یہ محبت جو ہے یہ آپ کو گناہ سے بچاتی ہے، دکھ اور پریشانی سے بھی بچاتی ہے، اور زندگی اور اطمینان کی طرف لے کر جاتی ہے. خوشی، جب آپ گناہ نہیں کریں گے، جب آپ گناہ میں رہتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو خوشی نہیں ملتی. لیکن جب آپ گناہ کو چھوڑ کر خدا کے ساتھ پیوستہ ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک دلی سکون ملتا ہے، ایک روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے. اسی طرح اطمینان جو زندگی کی طرف لے کر چلتا ہے وہ ہمیں روحانیت سے ملتا ہے، روحانی کام کرنے سے اور روحانیت میں پیوستہ رہنے سے ہمیں اطمینان حاصل ہوتا ہے جو زندگی کی طرف لے کر چلتا ہے. تحمل حاصل ہوتا ہے، مہربانی بھی ملتی ہے، نیکی ملتی ہے، ایمانداری ملتی ہے. جب ہم گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، گناہ کو ترک کر دیتے ہیں. جب خدا نے ہمیں بنایا تھا تو ہمارے اندر یہ سارے پارٹس بنائے تھے، لیکن ہم ان چیزوں کو بھول کر، ترک کر کے ہم انسانی نیت کو اپنا لیتے ہیں، انسانی خواہشات کو اپنے اندر لے لیتے ہیں، ان کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں. عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم زندگی سے دور چلے جاتے ہیں، لیکن جب یہ پھل، یہ روحانیت ہمارے اندر ہوگی تو ان تمام خواہشات کو ہم ترک کریں گے اور ہم روحانیت میں رہتے ہوئے خوشی سے، اطمینان سے اپنی زندگی کو بسر کریں گے. کیونکہ ہماری جنگ جو ہے وہ کسی انسان کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ ابلیس کے ساتھ ہے جو ہمیشہ ہمیں خدا سے دور لے کر. عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ جو ہمارا اسٹرکچر ہے، یعنی کہ ہماری جو باڈی ہے، جب وہ خدا نے بنائی تو ان چیزوں کے ساتھ بنائی، روح، پھل، محبت، خوشی، اطمینان کے ساتھ. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان چیزوں کو مات دی اور ہم ان چیزوں کی طرف چل پڑے جو جسمانی خواہشات ہیں. یہ چیزیں دے کر ہمیں، یہ جو روح کا پھل، خوشی، محبت، اطمینان، یہ دے کر خدا نے کہا کہ جاؤ تم بڑھو، پھلو اور زمین کو معمورو، محکوم کرو. لیکن ہم نے ان چیزوں کو رد کر دیا اور ہم ان چیزوں کی طرف آگے. یہ جو لکھا ہے، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ گان، ہم نے ان چیزوں کو اپنا لیا اور ان چیزوں سے دور ہو گئے. خدا نے ان چیزوں کے ساتھ وہ چیزیں دے کر، روحانی چیزیں دے کر ہم سے کہا تھا کہ جاؤ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمورو، محکوم کرو. لیکن ہم یہ چیزیں لے کر اس دنیا میں بڑھنے لگے، اس دنیا میں پھیلنے لگے. جب یہ چیزیں ہمارے اندر ہوں گی تو ہم کس طرح بڑھیں گے؟ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کس طرح بڑھا سکیں گے؟ ہم روحانیت میں نہیں بلکہ آگ میں جھونکے جائیں گے، خدا کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہو سکیں گے اگر ہم انہی چیزوں پر چلتے رہیں گے. لیکن خداوند نے ہمیں زندگی دی ہے تاکہ ہم اسے خوشی سے، اطمینان سے، صبر سے، مہربانی سے، محبت سے گزاریں. لیکن ہم دنیا کی خواہشات کو اپناتے ہیں. گرنتھیوں کا پہلا خط، اس کا 2 باب، اس کی 14 اور 15 کا ہم مطالعہ کریں گے. لکھا ہے، مگر نفسانی آدمی خدا کے روح
کی باتیں قبول نہیں کرتا، مگر وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں، لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ جو نفسانی آدمی ہوتا ہے وہ خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، وہ ہمیشہ دنیا داری کی باتوں کو قبول کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے نفس پر قابو نہیں رکھتا۔ وہ دنیا کی خواہشات کو قبول کرتا ہے، دنیا داری سے دوستی رکھتا ہے، وہ روپے پیسے سے، زر سے اور بری خواہشات سے لپٹا رہتا ہے، اور وہ خدا سے دور رہتا ہے۔ اور عزیز بہنوں اور بھائیوں، وہ روحانی طور پر جو روحانی انسان ہوتا ہے وہ ان سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، وہ جان جاتا ہے کہ یہ انسان کس قدر خدا سے دور ہے، لیکن وہ خود پرکھا نہیں جاتا۔ جو روحانی شخص ہوتا ہے کیونکہ وہ خدا کو خوش کرتا ہے، وہ روحانیت میں رہتا ہے، وہ خدا کے خلاف نہیں جاتا بلکہ وہ روح اور سچائی کے ساتھ چلتا ہے، وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے، وہ خدا کو ہمیشہ خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ دوسروں کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ انسان گناہ کر رہا ہے یا گناہ میں رہ رہا ہے، وہ اس کو جلد پرکھ لیتا ہے۔ لیکن جب ہم روحانی شخص کی پرکھ کریں تو وہ ہم سے پرکھا نہیں جا سکتا۔ رومیو کا خط خوش کرتا ہے، 8 باب اور اس کی 9 اور 14 آیت میں لکھا ہے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرط یہ کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ یہاں پر ایک خوبصورت بات خدا نے فرمائی ہے کہ جتنے لوگ جسمانی ہیں وہ روحانی نہیں ہیں، اور ان میں خدا کا روح نہیں بسا ہوا، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں ہے۔ جس کے اندر مسیح کا روح نہیں وہ خدا کا بھی نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ آج جتنے لوگ، جتنے بیٹے اور بیٹیاں خدا کے روح سے چلتے ہیں، جن کے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے، وہ مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کیونکہ وہ گناہ سے دور رہتے ہیں، وہ گناہ کرنا پسند نہیں کرتے بلکہ وہ روحانیت کو پسند کرتے ہیں۔ ان کے اندر خدا کا روح ہے، وہ ہر وقت خدا کو خوش کرتے ہیں۔ اور جو دنیا داری کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ جھگڑا برپا کرتے ہیں، وہ بت پرستی کرتے ہیں، وہ جادوگری میں خوش رہتے ہیں، وہ خدا سے دور رہنا پسند کرتے ہیں، وہ اپنی جسمانی خواہشات کو کر کے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جو روحانی لوگ ہیں وہ صبح سویرے اٹھتے ہی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کی زبان پر خدا قدوس کا نام جب آتا ہے تو وہ اس کا شکر کرتے ہیں، وہ پہلا لفظ یہی بولتے ہیں کہ اے خداوند تیرا شکر ہو، کیونکہ ان کی زندگی میں روحانیت ہے، ان کے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے، اور وہ ہمیشہ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ آپ اگر روح میں نہیں چلتے تو آج وقت ہے کہ اپنے آپ کو چینج کریں، آپ روح میں آئیں، روحانیت میں آئیں، تاکہ آپ لائق طور سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں۔ خداوند آپ کو یہ فضل بخشے، خداوند آپ کو اطمینان دے، خداوند آپ کو زندگی دے۔ جب آپ روحانیت میں آئیں گے تو یقیناً خدا کی بادشاہی آپ کی ہے۔ جب تک آپ دنیا داری کی خواہشات میں رہیں گے، گناہ میں جکڑے رہیں گے، تو آگ جو ہے، وہ جو جھیل ہے، جو گندک اور آگ سے جلائی گئی ہے، آپ اس کے وارث بنیں گے۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، اپنے آپ کو چینج کریں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ٹوٹلی چینج کریں، اور اپنے اندر روحانیت کو پیدا کریں، روحانی پھل لے کر آئیں، تاکہ جو خدا کا وعدہ ہے اور جو خدا نے کہا ہے کہ جاؤ، بڑھو اور پھلو اور دنیا کو معمور و محکوم کرو، تو زندگی آپ کی ہے، تو بادشاہی آپ کی ہے، تو اطمینان آپ کا ہے۔ آئے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھے بہت سی برکت دے۔ آمین، ہاللیلویہ۔